امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسرور ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے ایک اور پروگرام ہم لے کر حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگرامز کے سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے آپ کو یہاں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو سورۃ نحل جس کا ہم نے ذکر کیا، جس کا معنی ہے شہد کی مکھی، تو یہ سورت جو ہے یہ مکی سورت ہے۔ تو آپ مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت کے جو حالات تھے، اگر ان کو سامنے رکھیں اور پھر اس بات کو سامنے رکھیں کہ یہ پورے کا پورا نظام اور اس کے خد و خال جو ہیں اور اس کی ترقی کس طور پر ہوگی، کیا راز ہے اس میں، یہ سارا کچھ اس صورت میں بتا دیا گیا، نحل کے مضمون میں بتا دیا گیا۔ تو یہ عالم الغیب و شہادہ خدا کے سوا اور کون بتا سکتا ہے؟ شہد کی مکھیوں کے حوالے سے ایک بات جو بہت خوبصورت کہی گئی ہے، اور بے شمار چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں، لیکن ہر ایک بات تو یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ کہتے ہیں if we interpret their actions correctly we may see a level of intelligence and creativity far in excess of their brain size۔ کہتے ہیں جو شہد کی مکھیاں ہیں، اگر ان کے جو اعمال ہیں، اگر ہم ان کو درست طور پر ان کو تعبیر کر سکیں، ان کو سمجھ سکیں، ان کو ترجمہ کر سکیں، تو کہتے ہیں کہ ان کا جو لیول آف انٹیلیجنس ہے اور جو کریٹیوٹی ہے ان کے اندر، جو تخلیق کی صلاحیتیں ہیں اور جو ان کی ذہانت ہے، فراست ہے جو بات کو سمجھنے کی، تو کہتے ہیں کہ it is far in excess of their brain size۔ ان کا جو دماغ کا سائز ہے اس سے بہت زیادہ ہے، یعنی ان کی ذہنی صلاحیت بھی اور ان کی جو کریٹیوٹی ہے وہ اس برین سائز کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اینڈ دیئر پلیس آن آور پلانٹ ایز اے لولی انسیکٹ، اور وہ ایک بڑا حقیر سا جانور ہے جو ہمارے اس پلانٹ پر اس کا جو مقام ہے وہ اتنا ہی ہے، بہت حقیر سا ہے، بہت چھوٹا سا۔ اور مجھے جب میں یہ دیکھ رہا تھا تو لولی انسیکٹ کا جو ہے اس نے کہا کہ بہت ہی ہمبل، فل آف ہیوملٹی، بہت ہی عاجز، بہت ہی چھوٹا سا، بہت ہی سمپل، انپریٹینشیس، جس کا کوئی اس کے اندر بناوٹ نہیں ہے۔ تو یہ جو نظام ہے، اگر یہ جو بات اس نے شہد کی مکھیوں کے بارے میں اور ان کے نظام کے بارے میں بیان کی ہے کہ بہت ہی چھوٹا برین سائز ہے اور ان کے کام جو ہیں اور ان کے اندر تخلیق کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں، تو جب ہم اس مضمون کو انبیاء کی جماعتوں اور اس کے بعد اسی تسلسل میں خلافت کے تحت انہی انبیاء کی جماعتوں کے نظام کو دیکھتے ہیں، تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی نظر میں ان کا برین سائز جو ہے وہ اتنا حقیر اور اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے ہود، ہم تجھے ایک بہت ہی بے وقوفی میں مبتلا انسان دیکھتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ بے وقوفی نہیں ہے میرے میں تو خدا کا رسول ہوں۔ یہ جو بات ہے یہ ہر زمانے میں دہرائی جاتی ہے، ایک ایک نبی کا نام لے کر قرآن کریم جو ہے اس بات کو ریکارڈ کرتا ہے کہ ہر زمانے کے لوگ جو ہیں وہ انبیاء اور ان کے ماننے والوں کو یہی کہتے ہیں کہ چھوٹے دماغ کے لوگ ہیں،
ان کو تو بات سمجھ ہی نہیں آتی، سادہ سے لوگ ہیں، دھوکہ کھا گئے ہیں۔ تو یہ بات حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں بھی آئی، اور صرف چھوٹے دماغ کی بات نہیں، وہ کہتے ہیں بھی تھوڑے سے لوگ، اقلیت ہیں، لہذا ان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے کہ ہمیں غصہ دلائیں، ہم تو اکثریت میں ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم فرعون کا یہ بیان ریکارڈ کرتا ہے کہ فرعون نے کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، بہت چھوٹا سا گروہ ہے، اور ہم جو ہیں ہم تو اکثریت میں ہیں، یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ ایک طرف یہ منظر ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی باتیں نظر آتی ہیں۔ چنانچہ ہرقل کے دربار سے جب ابو سفیان جو اس وقت قریش کفار کا نمائندہ بن کر گئے، تو ہرقل کے دربار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہرقل نے بعض سوالات ابو سفیان سے پوچھے، جواب دیے انہوں نے۔ تو وہاں جو واقعہ ہوا، تو اس کے بعد جب یہ باہر نکلے ہیں تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی قبشہ کا معاملہ جو ہے بہت بڑھ گیا ہے، کہ روم کا جو بادشاہ ہے وہ اس سے ڈرنے لگ گیا ہے، کہ اس نے دیکھا کہ ہرقل جو ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ کل کو یہ نبی جو ہے یہ میرے اس تخت کا مالک ہوگا، اور اگر میرے لیے یہ موقع ہوتا تو میں اس کے قدم دھو کر پیتا۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی کہ ابن ابی قبشہ جو ہے اس کا معاملہ بہت بڑھ گیا۔ اب ابن ابی قبشہ وہ کہہ رہا ہے اور نام نہیں لیتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی لے لے۔ وہ اس لیے ابن ابی قبشہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کوئی مکے میں، عرب میں کوئی ایسا انسان تھا، کوئی ایسا کریکٹر تھا جس کو لوگ بہت ہی حقارت سے معاشرے میں دیکھتے تھے، اس کو بہت ہی سادہ سمجھتے تھے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی بجائے اس طرف اشارہ کر کے مخاطب کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کے دل میں کوئی سعادت تھی، تو وہ کہتے ہیں لیکن جب ہم دربار سے نکلے تو میرے دل میں اسی وقت یہ بات گڑ گئی تھی کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ یہ جو واقعہ جو ہے اس نے سچ ثابت ہونا ہی ہے، اور سچائی جو ہے اسی وقت دل میں داخل ہو گئی تھی، اور پھر بعد میں فتح مکہ کا موقع پر وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ چھوٹی جماعت ہے، چھوٹے دماغ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جماعت احمدیہ کے متعلق بھی یہی کہا۔ چنانچہ ایک مقدمے میں سپریم کورٹ نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کہا کہ مائکروسکوپک کمیونٹی ہے، اتنی چھوٹی کمیونٹی ہے کہ خوردبین لگا کے دیکھیں تو پھر نظر آتی ہے۔ اور دوسری طرف وہ جیسے فرعون نے کہا کہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، کہ مجھے خوف ہے کہ یہ جو موسیٰ اور اس کے ساتھی، یہ جو چھوٹا سا گروہ ہے، یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل دے، کہیں تمہارے ملک میں فساد نہ پیدا کر دے۔ خوف میں مبتلا تھا۔ تو حکومت پاکستان اس خوف میں مبتلا تھی کہ یہ جماعت جو ہے، انہوں نے کرتاس ابیض شائع کیا کہ یہ اسلام کے لیے سنگین ترین خطرہ ہے، اور ساری دنیا میں یہ بات جو ہے اس کو جا کے پروپیگیٹ کرتے رہے کہ احمدیت جو ہے، اور آج بھی ملا ہر جلسے میں اور سیاستدان بھی اور ہر طبقہ جو ہے وہ یہ بات کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ احمدیت جو ہے وہ سنگین ترین خطرہ ہے۔ تو یہ عجیب و غریب تضاد ہے ان کے اندر۔ کل وہ جو مائکروسکوپک کمیونٹی تھی، ملا اپنی تمام تر بدقسمتی کے ساتھ آج اس ملا کو اس تعصب کے باوجود ہر جگہ نظر آتی ہے، چنانچہ چیختے ہیں۔ آپ ان کے یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا پر بے شمار پروگرام موجود ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا ملا جو ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ ہم جس ملک میں جاتے ہیں، امریکہ میں چلے جاؤ، انگلستان میں چلے جاؤ، ماریشس میں چلے جاؤ، افریقہ میں چلے جاؤ، ہر جگہ پر احمدی جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہ مائکروسکوپک کمیونٹی کا حال ہے۔ تو سپریم کورٹ صاحبہ سے پوچھنا ہے کہ بتائیے، ابھی بھی مائکروسکوپک کمیونٹی ہے؟
ابھی تو احمدیت کے ستاروں نے مغرب کے آسمان پر طلوع کرنا شروع کیا ہے. ابھی تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو جب تم آکسفورڈ میں آؤ گے تو احمدی میئر سے واسطہ پڑھنا ہے. امریکہ میں جاؤ گے تو احمدی جج سے واسطہ پڑھنا ہے. انگلستان میں آؤ گے تو احمدی وزیروں سے واسطہ پڑے گا. دوسرے دنیا کے ملکوں میں جاؤ گے تو ایسے ہی ہوگا. تو ابھی تو آغاز ہے. وہ زمانے تو لد گئے جب کہتے تھے کہ احمدیت جو ہے یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے اور انگریز کی ایجنٹ ہے. وہ زمانہ گزر گیا، وقت گزر گیا. اب تو پرویز الہی جیسے اندھے کو بھی نظر آتا ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ ان سے پوچھ کر پالیسیاں بناتی ہے. تو گویا اب ہم ایجنٹ نہیں، اب برٹش گورنمنٹ ہماری ایجنٹ ہے. تو کیسا پلٹا کھایا ہے وقت نے. صرف بات یہاں تک نہیں، یہ زمانہ بھی گزر گیا ہے. اب تو زمانہ وہ ہے کہ اس جیسے اندھوں کو اپنے گھر کے اندر بھی قادیانی لابی جو ہے وہ نظر آتی ہے. کہتے ہیں میرے گھر کے دروازے توڑوا رہی ہے. تو یہ حال ہے. لیکن یہ جو خوف ہے یہ کیوں ہے؟ احمدیت خطرہ نہیں ہے. احمدیت تو ان کے لیے تریاک ہے. احمدیت ہی تو ان کی بیماریوں کا علاج ہے. لیکن یہ جتنی بھی نفرت کر رہے ہیں، جتنی ہر روز یہ اگریشن جو ہے، یہ آپ دیکھیں بعض جانوروں میں مثلا سانپ ہے، اگر اس کو یہ خوف نہ ہو کہ انسان جو ہے اس پر حملہ کرے گا تو وہ اگریسو نہیں ہوتا. اسی طرح دوسرے جانور ہیں. اب سارے جانوروں کی مثالیں تو میں دینے سے رہا، کوئی برا نہ منا جائے. لیکن جب تک آپ اس کو یہ خوف نہ ہو کہ یہ حملہ کرے گا، یہ میرے لیے خطرہ ہے، تو وہ آپ پر حملہ نہیں کرتا. اس کے اندر اگریشن نہیں آتا. تو یہ خوف میں مبتلا ہیں احمدیت سے. اور وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ they will hate you as long as they are afraid of you. جب تک خوف میں مبتلا ہیں تب تک نفرت کرتے رہیں گے. تو ان کی نفرت کا لیول جو ہے احمدیت سے وہ بتاتا ہے کہ ان کے اندر خوف کتنا ہے. چنانچہ مثال کے طور پر یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس صاحب ہیں افتخار محمد چودھری صاحب، یہ ان کا بیان سنیے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو قادیانیز ہے نا، ہم نے نان مسلم ڈکلیئر کیا کانسٹیٹیوشن کے نیچے، اور ہم نے ان کو یہ نہیں کہ اوور نائٹ ڈکلیئر کیا، ہم نے اس کے اوپر پارلیمنٹ میں بہت زیادہ بحث کی. ہم پھر اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ لے کر آئے. لیکن جو اس قسم کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں نا، جیسے ایک یہ قادیانیوں کا نان مسلمس کا ایلیمنٹ ہے، یہ بہت سٹرونگ لابیز ہیں ان کی. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کوئی تصویریں چل رہی تھی کہ کوئی ہمارے منسٹر صاحب وہاں پر شاید نیو یارک میں گئے ہیں، ان کے وہاں پر کوئی لوگوں سے جا کر مل رہے ہیں. اس قسم کے جب معاملات ہوتے ہیں نا تو پھر ان کا انفلوئنس ہوتا ہے. یہ اس خوف میں مبتلا ہو کے تو جب سپریم کورٹ کی اس کرسی پر، چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھتے رہے ہوں گے، تو اگر کسی احمدی کا کیس ان کے پاس آتا ہوگا اور آتے رہے ہیں، تو اس وقت ان کے دل کی، دماغ کی کیا حالت ہوگی، کیا انصاف کرتے تھے. وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی نفرت ہے ان کے اندر. ایسے لوگ جب جج بنتے ہیں اور جب عدالت عظمیٰ کے جو ہے اس کی چیف جسٹس شپ جو ہے ان کے پاس آتی ہے اس قسم کے دماغوں کی، تو پھر عزت اور توقیر نام کی عدلیہ کی کوئی بات جو ہے وہ کرنی ہی نہیں چاہیے، کہ پھر عزت اور توقیر باقی رہا کرتی ہے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ان کی بیماری کو بھی اور ان کے خوف کو بھی، دونوں کو اپنی ایک نظم میں ایڈریس کیا کہ وہ بیماری تمہیں کیا لگی ہے اور خوف کیوں ہے. احمدیت سے ڈرو نہیں. فرمایا لگا رکھی ہیں جو چہروں پہ مولوی آنکھیں، نظر کی برچھی ان آنکھوں سے پار کر دیکھو. نحوستوں کا کلندر ہے پیر تسمہ پا، کسی دن اس کو گلے سے اتار کر دیکھو. یہ مولوی کی نحوست جو قوم کو لگ گئی ہے، اس سے جان چھڑائیں، پھر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کی برکتیں جو ہیں وہ کس طرح نازل ہوتی ہیں، اور احمدیت جو ہے وہ آپ کو کس طرح اپنی جو ہے وہ لگنے لگتی ہے. کچھ آخر پر تھوڑا سا ذکر ان کا بھی کر دوں جن کو خلافت کی نعمت نصیب نہیں.
جتنے گروہ ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، تمام مسلمان جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم کیے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے کہ خلافت کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ لیکن خلیفہ بنے گا کیسے، اس کا کریکٹر کیا ہوگا، اس کا دائرہ کار کس طرح ڈیفائن ہوگا، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ چنانچہ ڈاکٹر اسرار صاحب انہوں نے ساری زندگی اس بات پر لگا دی کہ خلافت کا نظام لانا ہے، خلافت کا نظام ہونا چاہیے، ساری زندگی میں اس حد تک کام نہیں کر سکے کہ ایک بندے کا نام ہی تجویز کر سکیں کہ خلیفہ فلاں ہوگا، باقی باتیں تو بعد کی۔ اور یہ جو سو کالڈ جماعت اسلامی ہے، انہوں نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا ہے۔ وہ جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ پہلے ہم اسلام آباد پر حکومت اپنی قائم کریں گے، پھر وہاں پر خلیفہ جو ہے اس کا جو ہے اعلان کریں گے، پھر وہاں خلافت قائم کریں گے۔ تو وہ محاورے عجیب و غریب سے ہیں۔ اب میں ہر محاورہ تو نہیں استعمال کر سکتا کہ یہ جو ہے کہ انہونی باتیں ہیں، کہ جب یہ ہونا ہی نہیں، نہ ان کو وہاں حکومت ملنی ہے اور نہ وہاں پر خلافت ان کی قائم ہونی ہے، قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ امیر المومنین بن چکے ہوتے، خلیفہ بن چکے ہوتے، ان کے پاس تو حکومت تھی، نواز شریف بن چکے ہوتے، یہ عمران خان بن چکے ہوتے، یہ ڈاکٹر علوی کو بنا لیتے۔ تو اچکنے تو سلوالی ہوئی ہیں، لیکن خلیفہ نہیں بن سکتے، نام نہ لو خلافت کا۔ یہ جس حد تک بھی خلافت کا نام لیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ نعمت کیا ہے۔ وہ جو احمدی ایک دفعہ احمدیت سے کسی وجہ سے کسی کو تعزیر ہو جاتی ہے، کسی کو سزا ہو جاتی ہے، اور یا خلیفہ وقت ناراض ہو جاتا ہے، وہ جب اللہ تعالیٰ ان پر فضل کرتا ہے اور واپس آتے ہیں تو ان کی جو حالت ہوتی ہے اس کو میں ایک مثال سے بیان کر سکتا ہوں۔ ایک کہانی تھی جو بڑی غالباً میٹرک میں پڑھی تھی، ہیلن کیلر کی، 3 days to see۔ وہ اندھی ہے اور کہتی ہے اگر مجھے 3 دن دیکھنے کے لیے مل جائیں تو میں اس طرح دنیا کے ایک ایک چیز کو اتنی محبت سے، اتنے عشق کے ساتھ دیکھوں، ہر حرکت و سکون کو میں نوٹ کروں، جو آنکھوں والے نوٹ نہیں کرتے۔ تو اس کو الٹا لیں، وہ جن کو خلافت کی نعمت نصیب ہوتی ہے، جو احمدی ہیں، ان میں سے جب کسی کو کوئی سزا ہوتی ہے یا اپنی کسی بدقسمتی کی وجہ سے کسی کو ٹھوکر لگ جاتی ہے اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے واپس لاتا ہے، تو وہ آ کے تو یہی کہہ رہا ہوتا ہے، اکھیاں والے ہو، اکھیاں بڑی نعمت نے۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔